السلام علیکم دوستو. پاکستان میں ایک عام بحث ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں قرضہ نہیں دیتا. آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ. پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے میڈیا پر اس طرح کی باتیں مختلف صحافیوں اور سیاستدانوں سے سنی ہوں گی کہ آئی ایم ایف ہمارا دشمن ہے، آئی ایم ایف ہم پر پابندیاں لگاتا ہے، آئی ایم ایف ہم سے ایسے معاہدے کرتا ہے جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوتا ہے، پبلک انٹرسٹ کی بات نہیں کرتا. اس طرح کی کئی باتیں آپ نے روزانہ ٹیلی ویژن پر مختلف صحافیوں سے اور سیاستدانوں سے سنی ہیں. تو کچھ لوگ آئی ایم ایف کو عوام دشمن، غریب دشمن، قوم کا دشمن کہتے ہیں. اب اس طرح کے کئی سوال آتے ہیں، آخر سیاستدانوں کو آئی ایم ایف سے مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان میں آئی ایم ایف بدنام کیوں ہے؟ دوستو، اس ویڈیو کے بعد آپ آئی ایم ایف کو شاید خدا کا تحفہ اور اپنے سیاستدانوں اور صحافیوں کو جھوٹا اور مکار سمجھیں گے. خیر، آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ 1944 میں ورلڈ وار 2 کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ وہ علاقے جہاں پر جنگ ہوئی تھی اور جنگ سے تباہ ہو چکے تھے، وہاں پر انسانی ترقی اور انسانی ریہیبلیٹیشن کے لیے لوگوں کو فنڈز دیے جائیں، پیسے دیے جائیں. تو اس کے لیے ایک انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بنایا گیا، ایک ادارہ بنایا گیا جنہوں نے ان لوگوں کو پیسے دیے، اور وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ جو اسٹیبلش ہوئی، انہوں نے وہ پیسے ایسے پروجیکٹس کے اندر انویسٹ کیے جو وہاں کے لوگوں کے لیے فائدہ مند تھے اور اتنا کیپٹل بھی جنریٹ کر کے دیتے تھے جس سے آئی ایم ایف کو اس پیسے کی ری پیمنٹ ہو سکے. آئی ایم ایف میں دنیا کے بہت سے ملک پیسے دیتے ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے ترکی ہے، اور اس طرح کے کئی ممالک ہیں جو آئی ایم ایف میں پیسے دیتے ہیں ڈپازٹ کرنے کے لیے سرٹن انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. اور آئی ایم ایف چونکہ آگے لینڈنگ بھی سرٹن انٹرسٹ ریٹس پر کرتا ہے، تو ان ملکوں کو آئی ایم ایف کے اندر پیسے ڈپازٹ کرانے سے کچھ نہ کچھ ریٹرن بھی مل جاتا ہے. تو دوستو، آئی ایم ایف نے جب یورپ کے مختلف ممالک کو جب لون دینا شروع کیا یا لینڈنگ کرنا شروع کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کے بہت سے علاقوں میں ایک ایسے پروجیکٹس ڈیولپ ہوئے جنہوں نے وہاں کی عوام کو فائدہ پہنچایا، اور وہ ممالک آہستہ آہستہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو گئے اور ترقی یافتہ بن گئے. دوستو، آئی ایم ایف صرف پیسے ہی نہیں دے دیا کرتا تھا. آئی ایم ایف کا تربیت یافتہ عملہ اس ممالک کے اداروں کے ساتھ مل کر کام بھی کرتا تھا، پالیسیز بناتا تھا اور پالیسیز پر عمل درآمد اور اس کی امپلیمنٹیشن کو چیک کرتا تھا. دوستو، آئی ایم ایف نے 1969 میں ایس ڈی آر اسپیشل ڈپازیٹری ریسیٹس، ایس ڈی آرز کا فارمولہ یہ ہوتا تھا کہ آئی ایم ایف کوئی پیسے نہیں دیتا تھا، آئی ایم ایف اس ملک کے سینٹرل بینک کے اندر کچھ اماؤنٹ کو ریزرو ڈپازٹ کر دیا کرتا تھا، اور اس ملک کو ایک اسپیشل فیسلٹی دی جاتی تھی کہ وہ ملک ایس ڈی آرز یا اسپیشل ڈپازیٹری ریسیٹس جو ہیں وہ کسی دوسرے ملک کو سیل آؤٹ کر دے جو ترقی یافتہ ہے. اب پاکستان کا سینیریو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر آئی ایم ایف $3 ارب پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں ریزرو کرتا ہے، تو آئی ایم ایف پاکستان کو ایک فیسلٹی دیتا ہے جس کے تحت پاکستان $15 ارب تک کی ایس ڈی آرز کو سیل کرنے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں دے سکتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے بائرز جو ایس ڈی آر پرچیز کرتے ہیں، وہ ایس ڈی آر پر ایک اسپیسیفک انٹرسٹ ریٹ جو آئی ایم ایف طے کرتا ہے، وہ جو سیلنگ کنٹری ہے اس سے حاصل کرتے ہیں. ایس ڈی آر کی لمٹ 5 سال، 10 سال یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے. پاکستان نے اگر 2011 میں کوئی ایس ڈی آر سیل کیے تھے، تو 2021 میں آ کر پاکستان کو ان ایس ڈی آرز کو کی ٹوٹل اماؤنٹ کو ود ریٹرن واپس کرنا تھا. اور ان 10 سالوں میں پاکستان نے کوئی ایسا پروجیکٹ بنانا تھا جس سے پاکستان 10 سالوں میں ان ایس ڈی آرز کی قیمت بھی پوری کر لے اور ایس ڈی آرز کی پیمنٹ بھی کر دے، اور پبلک کے لیے ایک ایسا سٹرکچر بھی بنا دے جس سے پبلک پیسہ بھی کمائے اور اگلے کئی سالوں کے لیے پاکستان یا کوئی بھی ملک اس پروجیکٹ سے فائدہ حاصل کرتا رہے. دوستو، 1988 کے اندر آئی ایم ایف نے ایرا آف اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس کے نام سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز
جن میں جو کہ زیادہ تر انڈر ڈیولپ ہیں، اور افریقہ کے کنٹریز ان کے جو جنرل پبلک ہے وہاں پر اتنے سکلز یا اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ملک کے معاشی نظام کو چلا سکیں۔ پاکستان بھی اس میں شامل ہو گیا۔ شامل ہونے کے بعد آئی ایم ایف نے پاکستان کو پیسے دیے، اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ پیسے ملنے کے بعد یا ایس ٹی آرز کی فیسلٹی ملنے کے بعد جو پیسے پاکستان میں آئے وہ پیسے ان پروجیکٹس پر استعمال نہیں ہوئے جن کے لیے، یا اس طریقے سے استعمال نہیں ہوئے جن کے لیے آئی ایم ایف سے پرومسز کیے گئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، وہ پیسے پاکستان میں آئے، لندن میں فلیٹس خریدے گئے، سرے محل خریدا گیا، ہیرے کے ہار خریدے گئے، اور اس طرح کی کئی ایک انویسٹمنٹیں ہوئیں، یا وہ پیسے پروجیکٹس میں سے کسی بھی پروجیکٹ میں ڈال دیے جاتے تھے، اور پھر وہاں سے رشوت اور کمیشنز کی مد میں واپس وہی پیسے نکال کے اور انویسٹمنٹس یہاں ہوتی چلی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا، وہ پیسے پروجیکٹس پر نہیں لگے، یا پروجیکٹس پر لگے یا ایسے پروجیکٹس پر لگے جو ریٹرن جنریٹ نہیں کر پائے، اور 10 سال کے بعد جب ان پیسوں کی پیمنٹس کرنے کا وقت آیا تو وہ بوجھ بجٹ پر ڈل گیا، جی ڈی پی پر ڈل گیا۔ اب پاکستان نے 2023 کے اندر جو بجٹ ایشو کیا ہے اس میں 7,000 ارب روپے ہم نے انٹرسٹ کی پیمنٹس کرنی ہے، یا ایس ٹی آرز کی پیمنٹس کرنی ہے، یا ڈفرینٹ طرح کی دوسری پیمنٹ کرنی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پروجیکٹس کے نام پر پیسے اسٹیٹ ورلڈ بینک سے، آئی ایم ایف سے، اسلامی بینک سے، یا ایشیائی ترقیاتی بینک سے، یا کسی بھی دوسرے ایسے ادارے سے جو فنڈنگ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے، ملکوں کی ترقی کے لیے، تو وہ پیسے ہمارے سیاستدان یا ہمارے اشرافیہ یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہ پیسے ان پروجیکٹس پر نہیں استعمال کرتے یا کم استعمال کرتے ہیں، اور وہ پروجیکٹس بینیفٹس نہیں جنریٹ کرتے، پروفٹ جنریٹ نہیں کرتے۔ اس کی ریسنٹ ہسٹری کے اندر آپ سب کے سامنے تازہ مثال ایک میٹرو پروجیکٹ ہے جو ملتان، راولپنڈی، فیصل آباد اور لاہور میں شروع کیا گیا۔ میٹرو پروجیکٹ ہونا چاہیے، لیکن میٹرو پروجیکٹ ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو کہ 10 سالوں کے اندر کیپٹل جنریٹ کر کے دے۔ 2011 میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے تھے، 11-12 کے اندر اور 13 کے اندر یہ، اور 15-16 تک یہ پروجیکٹس بنتے رہے۔ ایسے پروجیکٹس جو 2011 میں لاہور میٹرو جیسے پورا ہوا تو ابھی تک سبسیڈائز یا گورنمنٹ کی سبسڈی سے چل رہا ہے۔ ایک پروجیکٹ جو آئی ایم ایف کے پیسے سے بنایا گیا تھا یا ورلڈ بینک کے پیسے سے بنایا گیا تھا اور وہ سبسڈی سے چل رہا ہے، تو کیوں پیسے اس پہ انویسٹ کیے گئے؟ اس کے برعکس اگر ایک ریلوے لائن کا پروجیکٹ جو پشاور سے کراچی یا گوادر تک بنا دیا جاتا، وہ کیپٹل بھی جنریٹ کر سکتا تھا، وہ بینیفٹ بھی جنریٹ کر سکتا تھا، وہ پروفٹ بھی جنریٹ کر سکتا تھا، لیکن اس کے مد مقابل ہماری اشرافیہ جن کے ٹرکوں کے اڈے ہیں، ہماری دوسرے ادارے جن کے 1800 یا 2000 ٹرالے جن کے نام ہیں، اور ہمارے دوسرے پرائیویٹ ادارے جو کہ ٹرالوں کا اور ٹرکوں کا بزنس کر رہے ہیں، شاید انہیں یہ بات منظور نہیں کہ ٹرین یا ریلوے ان کے مد مقابل ہو سکے۔ یہ صرف میں نے آپ کو اگزامپل کے لیے دیا ہے کہ یہ بات میں صرف آپ کو اگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو دوستو، آخر میں دوبارہ اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں لون کیوں نہیں دے رہی۔ ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس میں آئی ایم ایف کو یقین ہے کہ پیسے ملنے کے بعد وہ پیسے ان پروجیکٹس کے اندر انویسٹ نہیں ہوں گے، یا اس طریقے سے انویسٹ نہیں ہوں گے جس طریقے سے پرومس کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف کو یہ بھی یقین ہے کہ جب تک کوئی گورنمنٹ جس کو عوام کی سپورٹ حاصل نہ ہو، اس پر انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہاں سے فروٹفل رزلٹس نہیں ملتے۔ تو پاکستان کا یہی سینیریو آج کل ہے۔ اس وقت ہماری جو موجودہ گورنمنٹ موجود ہے اس پر عوام کا ٹرسٹ یا نچلے لیول کے لوگوں کا ٹرسٹ بالکل نہیں ہے۔ وہ عوام کے لیے کام کر رہی ہے یا عوام ان کی محنت کو نہیں سمجھ رہی، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن آئی ایم ایف یا پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں عوام کی توجہ کا مرکز کچھ اور ہے اور حکومت کی توجہ کسی اور پروجیکٹس کی طرف ہے۔
تو دوستو، ویڈیو کے اختتام میں اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.